السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6944۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے عمرہ آئیں گے جن کو تم پہچانتے ہوگے اور ناپسند کرتے ہوگے۔ جس نے ان کا انکار کیا وہ بری ہوا، جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بچ گیا، لیکن جو ان کے کاموں پہ راضی ہو گیا پیروی کی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان سے لڑیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے لیے 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ ایک اور حدیث ہے 6945۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد فرماتی ہیں، میں اپنی چادر گھسیٹتی تھی، بس میں گندگی والی جگہ سے بھی اور پاک جگہ سے بھی گزرتی تھی۔ میں نے اس بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بس انہوں نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بعد والی جگہ اس کو پاک کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6946۔ حضرت حنیدہ خزائی اپنے والد سے راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئی، بس میں نے سوال کیا روزے کے بارے میں، بس انہوں نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر ماہ کے 3 روزے رکھوں، جس میں پہلا دن سوموار، دوسرا خمیس اور تیسرا پھر سوموار ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6947۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں جب فرض نماز کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تو فوراً کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے مرد بیٹھے رہتے تھے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو مرد بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 6948۔ حضرت قبصہ بنت ابی مریم فرماتی ہیں، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشروبات کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا، میں تم کو وہی بیان کرتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بیان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے اہل خانہ کو منع کرتے تھے اور ہم کو منع کرتے تھے کہ ہم کھجور اور کشمش کو ملا کے نبید بنائیں۔ ایک اور حدیث ہے 6949۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنا ہوا گوشت قریب کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھاتے، پھر نکلتے اور نماز پڑھتے، وضو نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 6950۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے وہ اس کو قائم رکھے، چاہے تو وہ الٹا دے، جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6951۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے پاس 1 ماہ کے لیے نہیں جائیں گے، پھر 29ویں دن صبح یا شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ 1 ماہ داخل ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6952۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے اور فرمایا، اللہ پاک ہے، کتنے فتنے اترتے ہیں، کتنے خزائن کھول دیے گئے ہیں۔ فرمایا، ہجرہ میں رہنے والیوں کو جگاؤ، کچھ عورتیں دنیا میں پردہ کرنے والیاں ہوں گی لیکن قیامت کے دن ننگی ہوں گی۔ حضرت اسماعیل نے اپنی حدیث میں بیان میں فرمایا، بس میں نے حضرت ہند کو دیکھا، انہوں نے اپنے کرتے کی آستین کو بٹن لگوائے۔ ایک اور حدیث ہے 6953۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، پہلے زمانے کی عورتوں میں سے کوئی عورت اپنے کرتے کی آستین کے لیے بٹن تیار کرتی تھی، اس کو اپنی انگلی میں رکھ کے اس کے ساتھ انگوٹھی کو ڈھانپتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 6954۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار کے متعلق کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے
گا۔ ایک اور حدیث 6955 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، اچانک مجھے حیض آیا، مجھے حیض کا خون جاری ہو گیا، میں کھسک گئی، میں نے حیض کا کپڑا پکڑا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حیض والی ہو گئی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ایک کپڑے میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے روزہ کی حالت میں۔ ایک اور حدیث ہے 6956 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ جلدی ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی عصر کی نماز پڑھتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6957 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا حاضر ہو، نماز کا وقت شروع ہو جائے اور وقت کے اندر گنجائش بھی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 6958 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی دلیل کو بیان کرنے میں دوسرے سے تیز ہو، میں بھی خیر البشر ہوں، بس جس آدمی کے لیے میں اس کے بھائی کے حق میں کسی شے کا فیصلہ کر دوں تو وہ یوں سمجھے میں نے اسے آگ کا ٹکڑا دیا، بس وہ اسے بالکل نہ لے۔ ایک اور حدیث ہے 6959 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا جو اس گھر بیت اللہ شریف پہ جنگ لڑے گا، زمین میں بیدا وادی ہوگی، زمین میں سے بیدا وادی ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 6960 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو مسلسل 3 دن ان کے پاس رہے، پھر فرمایا تیرے گھر والوں پہ تیرے ساتھ کوئی ذلت نہیں، اگر آپ چاہیں تو میں تیرے لیے 7 دن پورے کروں، اور اگر میں نے تیرے لیے 7 دن پورے کیے تو میں پہلے بھی اپنی عورتوں کے لیے 7 دن پورے کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 6961 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتا تو یوں دعا کرتے اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم کا سوال کرتا ہوں، قبول ہونے والا عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 6962 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6963 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں صبح کرتے پھر روزہ رکھ لیتے۔ ایک اور حدیث ہے 6964 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا نہر کے دن مکہ مکرمہ میں صبح کی نماز جلدی پڑھنے کا۔ ایک اور حدیث ہے 6965 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضرت ام حبیبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی اے اللہ کے رسول کیا میری بہن میں آپ کو کوئی دلچسپی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ انہوں نے عرض کیا آپ اس سے نکاح کریں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی جی ہاں، میں آپ کے لیے کسی خلل کا باعث نہیں بنی اور میں زیادہ حقدار ہوں اس کی جو مجھے میری بہن کی بھلائی میں شریک کرے۔ بس آپ فرماتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں۔ آپ نے عرض کی قسم بے خدا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ وزرا بنت ام سلمہ کو منگنی کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ فرماتی بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے لیے حلال ہوتی تو میں درہ سے نکاح نہ کرتا، کیونکہ مجھے اور اس کے باپ کو بنی ہاشم کی باندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا تھے، لہٰذا تم مجھ پہ نہ اپنی بیٹیاں اور نہ اپنی بہنیں پیش کرو۔ ایک اور حدیث ہے 6966 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں نے دیکھ لیا ہے جو عمل میری امت نے میرے بعد کرنے تھے، میں ان کے لیے شفاعت کو اختیار کیا قیامت کے دن۔ ایک اور حدیث ہے 6967، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امی جان، میں خوف کرتا ہوں کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں کثرت مال کی وجہ سے، میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے خرچ کر، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے میرے جدا ہونے کے بعد مجھے دیکھا نہیں۔ بس حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ام سلمہ کے پاس عرض کی، اللہ کی قسم میں ان میں سے ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، میں آپ کے بعد ہرگز کسی کو بری نہیں کروں گی۔ ایک اور حدیث ہے 6968، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حق بات سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت پہ غسل واجب ہے جب اس کو احتلام ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں کا احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، بچہ اس کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ماں کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اگر باپ کا پانی غالب آ جائے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6969، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو۔ مروان نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کسی کو بھیجا اس کے متعلق پوچھنے کے لیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کھائی، پھر نماز کے لیے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایک اور حدیث ہے 6970، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، جب میں مدینہ منورہ آئی تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ابو امیہ بن مغیرہ کی بیٹی ہوں، تو انہوں نے انہیں جھٹلا دی اور کہنے لگے، کتنا عجیب و غریب جھوٹ ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے حج کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا، کیا تو اپنے اہل کی طرف لکھ کر دے سکتی ہے؟ بس میں نے رقعہ لکھ کے ان کے ساتھ بھیجا، بس وہ حج کر کے مدینہ واپس آئے، اس حال میں کہ وہ میری تصدیق کر رہے تھے، بس ان کے نزدیک میری عزت زیادہ ہو گئی۔ فرماتی ہیں، جب میرے ہاں زینب کی ولادت ہوئی تو منگنی کا پیغام دینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، بس میں نے ان سے عرض کی، کیا مجھ جیسی عورت سے نکاح کیا جائے گا؟ بہرحال مجھ سے کوئی بچہ باقی نہیں رہ گیا ہے، میں بیجا غیرت والی ہوں اور بال بچے والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری عمر تجھ سے زیادہ ہے، بہرحال غیرت تو وہ اللہ ختم کر دے گا اور تمہارے بچے اللہ کے سپرد ہوں گے اور اس کے رسول کے حوالے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آنا شروع کر دیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس جناب حضرت ام سلمہ کی بیٹی زینب کو، یہاں تک کہ حضرت عمار آئے، انہوں نے اسے لے لیا اور کہا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق زوجیت ادا کرنے سے روکتی ہے، جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دودھ پلاتی تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فرمایا، زناب کہاں ہے؟ بس ابو امیہ کی بیٹی قریبہ نے کہا اور آپ نے اس سے موافقت کی، ان کو ابن یاسر لے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، رات کو بھی تمہارے پاس آیا؟ آپ فرماتی، میں نے کپڑے رکھ دیے اور جو کے چند دانے نکالے جو میرے گھڑے میں تھے اور میں نے چربی نکالی، بس میں نے ان کے لیے، آپ فرماتی ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، پھر صبح کی تو فرمایا، جب صبح کی تو بے شک تیرے لیے تیرے اہل پر بڑی عزت ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ستوارے پہ بھیج دوں، اگر میں آپ کو ساتوں دن بھیج رہا ہوں تو میں نے اپنی دیگر بیویوں کو بھی ساتوں دن بھیجا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6971، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے تو پڑھ رہے تھے،
ان للہ و انا الیہ راجعون، فرماتی میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا میری امت کے ایک گروہ کو زمین میں دھسا دیا جائے گا جو بھیجے گئے ہوں گے ایک آدمی کی طرف، بس وہ آدمی مکہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ان سے روک دے گا اور ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ ان کے قتل ہونے کی ایک لیکن دوبارہ اٹھنے کی جگہیں کئی ہوں گی۔ آپ فرماتی میں نے عرض کی کیسے؟ ان کا مسرا ایک اور مسا در مختلف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کچھ ناپسند کرنے والے ہوں گے، بس وہ آئے اس حال میں کہ انہیں مجبور کیا گیا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔